کلی پر زہرا اور سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام السلام یا امام یا السلام السلام یا امام یا سیدیات زندہ باد یزیدیات مردہ باد اور علی و اولاد علی علیہ السلام پر بلند ترین صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل نعرے حیدری یا علی برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام پر بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سورہ فاتحہ أعوذ بعزة الله الملك الحق المبين من شر ذي شر في العالمين الصلاة والسلام على سيدنا المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المعربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدار صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا وإمام الثقلين أبي القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم نور من نور الله أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم سيما على عبد الصالح المهدي وإمام زماننا وصاحب الزمان بولده الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستعبد فيها بعدد ما أحاط به علمك صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم ہاں مومنات ہمارا وہی کل والا ٹاپک قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جیسے کہ ہم نے کل شروع کیا تھا کہ قل هو اللہ ایک ایسی سورہ ہے جس کو پروردگار عالم کا سرٹیفکیٹ بھی کہتے ہیں نا، شناختی کارڈ جس کو کہتے ہیں کہ یہ رب العزت کا آئیڈینٹی کارڈ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. حدیث میں ہے کہ اگر کوئی مومن، اگر کوئی مسلمان چاہتا ہے کہ اس کے گھر سے غربت، غریبی، مسکینی، فقیری ختم ہو جائے، اگر کوئی چاہتا ہے تو وہ جیسے باہر جائے اور جیسے گھر میں داخل ہو تو گھر میں قدم رکھتے پہلے نبی پر سلام بھیجے، اس کے بعد سورہ قل هو اللہ پڑھے. خدا کہتا ہے کبھی بھی اس گھر میں فقیری نہیں آئے گی. اور ہاں مومنان، یعنی سورہ قل هو اللہ اتنی عظیم سورہ ہے، اتنی عظیم عظمت والی سورہ ہے. اس کو سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں. اخلاص پر ہم نے تھوڑی سی کل بات کی کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھے مخلص، مجھے پیور لوگ پسند ہوتے ہیں، اور جو لوگ اس دنیا میں ہر کام اللہ کی خوشی کے لیے کرتے ہیں نا، پیور طریقے سے کرتے ہیں، صاف شفاف اللہ کے لیے کرتے ہیں، بھلے اس کام کو انجام نہ بھی دیں، بھلے اس کام کو کر نہیں سکتے ہیں، لیکن اس کو اجر ثواب مل جاتا ہے. حدیث میں نا رسول خدا اپنے صحابی کو فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرو، تم نیت کرو، اگر تم کر نہ سکو گے نا تو بھی تم غافل لوگوں میں لکھے نہیں جاؤ گے، تمہیں اس کا اجر مل جائے گا. ہاں مومنان، یعنی کہ جو خالص لوگ ہوتے ہیں اس کے لیے اللہ کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم
यहज़नून, کہ جو پیور لوگ ہوتے ہیں جب اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں نا تو ان کو نہ تو کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی دکھ ہوتا ہے کہ میں کیا 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 کر کے آیا ہوں. یعنی صاف شفاف لوگ اللہ کو پسند ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات، کبھی کبھی ہم لوگ اچھا کام کرنے جاتے ہیں لیکن ہم لوگوں کو کیا ہو جاتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، ہم پہنچ نہیں پاتے، ہم کر نہیں سکتے ہیں، تو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہاں اب میں کیسے جاؤں. جیسے مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں جب دیر ہو جاتی ہے، آنٹی دیر ہو گئی، ہم کلاس میں نہیں آ سکے، تو ہمیں شرم آ رہی تھی کہ ہم کیسے آدھے میں آ جائیں. تو خدا کہتا ہے نہیں، تم لوگوں کے لیے نہیں کر رہے ہو، تم میرے لیے کر رہے ہو. جب تم گھر سے نکلے، کبھی کبھی ہم مجلس میں پہنچتے پہنچتے ہمیں دیر ہو جاتی ہے نا، ہم کیا کرتے ہیں، رستے سے واپس چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو شرم آتی ہے. اللہ کہتا ہے نہیں شرماؤ، تم نے میرے لیے کیا ہے، تم قدم بڑھاؤ، جاؤ جاؤ، تمہیں فاتحہ بھی ملے گا نا تو بھی یہ سب سے بڑی قیمتی بات ہے کہ تمہیں کچھ اللہ کے دروازے سے ملا. یہ گھر اللہ کا گھر ہے، تم یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے، تمہیں کچھ تو ملا، سب ثواب تم نے لے لیا. لیکن ایسے نہ کہو کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، میں آدھے میں آ گیا، مجھے شرم آتی ہے. نہیں، اللہ کے لیے کبھی نہ شرماؤ. لوگوں سے شرمانا چاہیے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے کہ جب میرے لیے قدم بڑھاؤ تو لوگوں کی پرواہ نہ کرو. اور آج کل جیسے ایک شعر بھی ہے بہت اچھا علامہ اقبال کا، مجھے یاد نہیں آ رہا، علامہ اقبال بھی ایک شعر کہتے ہیں کہ آج کل ہم لوگوں سے خوف خدا، محبت خدا، عشق خدا، رضا خدا نکل گئی ہے. خوف انسان، رضا انسان، چاہت انسان ہمارے دل میں رہ گئی ہے. لوگ نہ دیکھیں، لوگ نہ سنیں، لوگ نہ بولے، لوگ کہے گا اتنی دیر سے، لوگ کہیں گے یہ کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. نہیں، اللہ کہتا ہے لوگوں کو چھوڑو، ورنہ جب میرے پاس آؤ گے نا، جب میرے پاس آؤ گے تو کہو گے نا اللہ میں نے یہ کیا، یہ کیا. اللہ کہے گا نہیں، جھوٹ بولتے ہو، لوگوں کے لیے کیا. جن کے لیے کیا اسی سے اس کی جزا لے کر آؤ. ہاں مومنات، اللہ کہتا ہے اخلاص، پیورٹی، صاف شفاف. ہم کہتے ہیں اللہ سے بہانہ کرتے ہیں، اللہ یہ ماحول گندا تھا، اللہ ہمیں یہ نہیں ملا، اللہ ہمیں یہ ملا، اللہ ہمارے اوپر اتنا بڑا تھا، اللہ ہمارے اوپر میڈیا نے یہ کام کیا، اللہ ہمارے اوپر اسرائیل نے یہ کام کیا، اللہ ہمارے اوپر دشمنوں نے یہ کام کیا. اللہ کہتا ہے، میں نے کل آیت پڑھی تھی سورہ نحل کی آیت نمبر 66 میں، خدا کیا کہتا ہے کہ نہیں کہو کہ اللہ یہ، اللہ یہ، اللہ یہ. تم نے دودھ کو دیکھا ہے کہ دودھ کس طرح سے ایک خراب ڈائجسٹ ہوئے کھانے سے اور خون سے پیور اور صاف شفاف دودھ نکلتا ہے. میں نے تمہیں اس طرح سے دنیا میں بھیجا تھا تو تم کیوں نہیں اس طرح سے رہے. جو اللہ کے لیے نیت کرتا ہے نا تو پروردگار عالم بھی اس کو اس طرح سے خالص، صاف شفاف رکھتا ہے. تو ہاں مومنان، اس سورہ کا دوسرا نام ہے قل هو اللہ. اور اس سورہ کی جو ابتدا ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں نا اسٹارٹ ہوتا ہے، اسٹارٹنگ کس سے ہوتی ہے؟ قل سے ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے قل. ہم پڑھتے ہیں نا سورہ قل هو اللہ، حدیث میں بھی ہے، کل بھی میں نے حدیث بیان کی تھی، پھر میں اس کو ریپیٹ کرتی ہوں. خدا کہتا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص جتنی بھی نمازیں پڑھ لے، اگر اس میں قل هو اللہ نہیں پڑھا تو وہ کیا ہے؟ وہ نمازیوں میں سے نہیں ہوتا ہے. یعنی قل هو اللہ کی اس قدر اہمیت ہے کہ اگر 3 قل هو اللہ پڑھ لیا تو پورے قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، صرف 3 قل هو اللہ سے. لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ہم جب دیکھتے ہیں تو شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ قل هو اللہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ قل ہے نا. ایک ہوتا ہے کل، ایک ہوتا ہے قل، ایک ہوتا ہے نقطے والا، ایک ہوتا ہے ڈنڈے والا. ڈنڈے والا نہیں، نقطے والا. قل کا کیا مطلب ہے؟ کہو، کہہ دو. یہ قل قرآن میں کتنی دفعہ استعمال ہوا ہے؟ قل قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہے؟ 332 دفعہ، 332 ٹائمز. 332 دفعہ یہ قل استعمال ہوا ہے. اور قل کا مطلب کیا ہے؟ کہہ دو. کون کہہ دے؟ میں کہہ دوں؟ کس کے لیے آیا ہے؟ رسول کے لیے آیا ہے. اے میرے رسول، یہ جو قل ہے نا، یہ قل صرف اور صرف تیرے اور میرے بیچ کی بات ہے. یہاں اس قل میں لوگ نہیں آتے. اللہ نے کہا اے میرے حبیب، جب میں نے کہا نا قل
جب یہ بات ہو رہی ہے اللہ اور رسول کے بیچ کی بات ہو رہی ہے تو رسول خدا نے اس بات کو قرآن میں کیوں ذکر کیا؟ اللہ رسول خدا کو اس بات کو، اس کل کو قرآن میں نہیں لانا چاہیے تھا۔ بہت علماء اس کی تفسیر کرتے ہیں، کہتے ہیں اس لیے کہ ہمارے نبی امین تھے، جب وہی ان کے اوپر نازل ہوئی تو رسول خدا کے اوپر جب اللہ نے کہا نا کل، تو اس کل کو بھی محفوظ کر لیا اور حفاظت کے ساتھ لوگوں کو بیان کیا۔ لیکن ہاں مومنات، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو واقعاً یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے بڑے اتنے بڑے امین ہیں کہ جب اللہ نے رسول خدا کو کہا نا قل، تو اس قل کو قرآن میں رسول خدا نے بہت حفاظت کے ساتھ رکھ دیا، ایک وجہ۔ لیکن دوسری وجہ کیا؟ یہ تو رسول کا سیکرٹ ہے، رسول خدا امین ہو گئے، لیکن اللہ نے کیوں رسول خدا کو کہا کہ اے میرے حبیب اس قل کو بیچ میں رکھو، اس قل کو بیچ میں رکھو گے تو سورہ کمپلیٹ ہوگی۔ قل اعوذ برب الناس، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اور کتنی مرتبہ یہ لفظ آیا ہے کل 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 کل، تم کہہ دو کہہ دو کہہ دو کل کہہ دو۔ یہاں پر بہت بہت اس کل کی اہمیت ہے۔ ایک مجھے لگتا ہے کہ آج میری مجلس جو ہوگی انشاءاللہ بہت دھیان سے سننے والی ہوگی، بہت دھیان سے سننی ہے اور بہت ہی اس کو اندر انشاءاللہ رکھنا ہے۔ یہ بہت قیمتی چیز ہے میری نظر میں، مجھے نہیں معلوم ہم سب کی نظر کا مجھے نہیں معلوم، لیکن میری نظر میں بہت اہمیت ہے۔ اللہ نے کہا اے میرے حبیب اس کل کو رکھ دو۔ آپ نے سورہ مومنون پڑھا ہے نا، خدا کہتا ہے قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہاں خطاب کر رہا ہے اللہ، بات کر رہا ہے مومنین سے، لیکن اس سورہ میں اللہ نے کل استعمال نہیں کیا۔ کیوں اس میں کل استعمال نہیں کیا پروردگار عالم نے؟ یہاں کہہ دینا تھا قل قد افلح المؤمنون، اے میرے حبیب کہہ دو ان سے کہ فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے، جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے، جو یہ کرتے یہ کرتے یہ کرتے، اپنے کانوں کو بری باتوں سے بچاتے، وہی کامیاب۔ لیکن اس میں اللہ نے کل کو استعمال نہیں کیا۔ کیوں نہیں اللہ نے کل کو استعمال کیا؟ ہاں مومنات، جب ہم کہتے ہیں نا قل هو اللہ احد، اللہ احد احد، انشاءاللہ جب میں آؤں گی احد اور وحد، احد اور وحد، جب ہم نے احد پہ آؤں گی نا تو ہمارے لیے اور کلیئر ہو جائے گا یہ کل۔ تو خدا نے کہا کہ اے میرے حبیب کافر کہتے ہیں ہمارے بت تو ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہیں ایسے ہے ایسے ہے ایسے ایسے ہے، کرسچن کہتے ہیں کہ ہمارے عیسیٰ تو ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے، جیسے کہتے ہیں یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے موسیٰ تو ایسے ہے، ہمارے عزیر تو ایسے ہے، ہمارا اللہ تو ایسا ہے۔ اے نبی تیرا اللہ کیسا ہے؟ تو اپنے اللہ کی تعریف کرو۔ ہم کیا تعریف کریں گے اپنے اللہ کی؟ اگر ہم سے کوئی کہے ہمارا جیسس تو ایسا ہے، وہ تو اللہ کا بیٹا ہے، سب آ کر اپنے اللہ کی تعریف کریں اور ہمیں کہے تم اپنے اللہ کی تعریف کرو، تو ہم کیا کہیں گے؟ ہم صرف قل هو اللہ پڑھیں گے، هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ یہاں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ تو ایسا ہے، اگر ہے آپ کا اللہ ایسا تو لے آؤ۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین دن تک خاموشی اختیار کی، کیونکہ کہا ما ینطق عن الہوا، میں اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں بولوں گا، کچھ نہیں، مجھے کوئی تعریف کرنا نہیں آتی کہ میرا اللہ کیسا ہے، جب تک میرا اللہ خود نہیں مجھے کہے گا کہ اے میرے نبی اپنی زبان کو حرکت دو، تب تک میں اپنی زبان کو حرکت نہیں دوں گا۔ جب 3 دن کے بعد رسول خدا پر وحی نازل ہوئی تو رسول خدا کو وحی نے کیا کہا؟ قل، اے میرے حبیب اللہ کہتا ہے کہ اللہ کی تعریف صرف اور صرف اور صرف تیری زبان سے ہونی چاہیے، یعنی اللہ کی تعریف رسول خدا کی زبان سے ہونی چاہیے۔
آہستہ سے آتی ہوں. اگر اس کل کو ہٹا لے تو بھی مانا تو صحیح ہوتی ہے نا, هو اللہ احد اللہ. لیکن یہاں پرابلم کیا ہوتی ہے کہ یہاں ہم لوگ بھٹک جاتے ہیں. بھٹک جاتے ہیں کیسے کہ خدا کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تعریف کرواتے, انشاءاللہ کہ میری اردو مشکل نہیں ہوگی, اس سے پہلے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی تعریف کراتے, اس سے پہلے لوگوں نے اللہ کی تلاش شروع کر دی, اللہ کی پہچان شروع کر دی تھی. ارسطو نے, بقراط نے, سقراط نے, سب نے اپنے علم کے ذریعے سے, اپنے فلسفے کے ذریعے سے, اپنی سائنس کے ذریعے سے سب لوگوں نے اللہ کی تلاش شروع کی اور اللہ کو پہچانا کہ ہاں اللہ یہ ہے. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس پر مہر نہیں لگائی. کہا نہیں کہ ہاں تم لوگ سچ کہتے ہو, نہیں, کہا جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے میری توحید بیان نہیں ہوتی, میرا ذکر بیان نہیں ہوتا, میری معرفت بیان نہیں ہوتی. اے لوگوں یاد رکھنا, کائنات کی تمام مخلوق مل جائے اور میری معرفت حاصل کر لے, اس وقت تک بھی اگر کوئی علم کے ذریعے سے میری معرفت حاصل کرتا ہے تو وہ صرف علم رہے گا, میری معرفت میری توحید نہیں بنے گی. اور اگر کوئی سائنس کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے تو وہ صرف سائنس رہے گی, فلسفہ رہے گا, لیکن ایمان نہیں آئے گا. اللہ نے کہا کہ جب تک تم تلاش کرتے رہو, کرتے رہو, کرتے رہو, اللہ کو تلاش کرتے رہو, کرتے رہو, کرتے رہو, پوری زندگی بھی گزر جائے گی. لیکن جب محمد نے کہا کہ قل هو اللہ احد اللہ, تو اللہ نے مہر لگا کے کہا اب ہو گیا ایمان کمپلیٹ, اب ہو گیا. کسی نے مجھ سے پوچھا, مجھے نہیں معلوم, لیکن میرے ذہن کے مطابق یہ سوال تھا. کسی اہل سنت نے ہماری کسی جوان لڑکی سے اسکول میں سوال کیا, آپ لوگ وسیلہ بناتے ہو, کیا پروف ہے آپ کے پاس, کیا پروف ہے آپ کے پاس کہ آپ وسیلہ بناتے ہو؟ میں نے کہا اگر میں آپ کو قرآن سے ثابت کروں کہ خدا نے خود وسیلہ بنایا ہے تو کیا آپ ہمارے وسیلے کو مانو گے؟ کیا وسیلہ ہے؟ اللہ کہتا ہے قل, اے میرے حبیب تم میرے اور میری مخلوق کے بیچ میں ایک وسیلہ ہو. ایک سنی ایک سنی عالم کیا کہتا ہے, مجھے بہت اس کی بات بہت 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 اچھی لگی. ایک سنی عالم کہتا ہے کہ اللہ کی پہچان تو ہوتی رہی, ہوتی رہی, ہوتی رہی. لوگوں نے اللہ کے بارے میں بولا اللہ یہ ہے, اللہ وہ ہے, اللہ ایسا ہے, اللہ ویسا ہے, اللہ ویسا ہے, لیکن 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 اللہ کی ذات کے بارے میں کوئی نہیں بولا. اللہ کو کمپلیٹ ہمارا اللہ ہے کیا, جو شرک سے پاک ہو, جو بالکل پاک صاف شفاف ہو, وہ اللہ کسی نے نہیں بولا, وہ اللہ بولا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کل کہہ کر یہ بیان کرتا ہے قل ہو, تم کہہ دو, یعنی اے میرے نبی میری توحید محتاج ہے, میری توحید کو تیری ضرورت ہے, مجھے تیرا وسیلہ چاہیے, مجھے تیرا ذریعہ چاہیے تاکہ میں اپنی مخلوقات کو بیان کروں کہ توحید ہوتی کیا ہے. ہاں مومنات, خداوند عالم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی جگہوں پر, قرآن میں کتنی ایسی جگہ ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروردگار عالم کہتا ہے کہ تم جو ہو وہ گواہ ہو, گواہ ہو. ہے نا قرآن کی کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے رسول خدا کو گواہ بنایا ہے, کتنی آیتیں ہیں, بہت زیادہ آیتیں ہیں. لیکن سورہ حج ہے ہمارے پاس ایک, میں آپ کو جلدی جلدی سے, اگر آپ چاہتے ہو تو میں آپ کو صرف ایڈریس دے دیتی ہوں, لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگا کہ میں اس کو کلیئر بیان کر سکوں. سورہ حج کی آیت نمبر 78, سورہ نساء آیت نمبر 41, سورہ فتح آیت نمبر 8. خداوند عالم نے
ان سب آیتوں میں اور بھی بہت زیادہ آیتیں ہیں لیکن ان کو میں نے خاص کر دیا. ان آیتوں میں پروردگار عالم نے ایک چیز کلیئر کی، صاف بیان کی. کیا کہا شاہدوں و مبشروں و نذیرا. میں نے اپنے نبی کو شاہد بنا کر بھیجا، شاہدوں و مبشروں و نذیرا. شاہد بھی ہے و سراجوں و منیرا. ایک جگہ پر کہا سراج ہے اور منیر ہے. سراج لیمپ ہے، منیر منور روشن نور والا ہے. اس کی بحث میں نہیں جاؤں گی لیکن یہاں پر صرف چھوٹی سی بات، اللہ نے کہا شاہد ایک لفظ کہا. دوسری جگہوں پر قرآن میں پروردگار عالم نے کہا کہ ہر امت کو قیامت میں ہم گواہ، ہم ہر امت کو لے کر آئیں گے اور ان کے اوپر گواہ بنا کر لائیں گے. ہر امت کو لایا جائے گا اور ان کے اوپر گواہ لائے گا. آخر میں آیت کے آخر میں رسول خدا کے لیے خدا کہتا ہے کہ اے میرے نبی ہر امت کو بلایا جائے گا اور ان کے اوپر گواہ ہوگا. ان گواہوں کے اوپر گواہ آپ ہوں گے، یعنی شاہد آپ ہوں گے. ایک آیت میں خداوند عالم کہتا ہے کہ اے میرے نبی تمام انبیاء اپنی امت کے ساتھ آئیں گے اور یہ تمام نبی اپنے امت کے شاہد ہوں گے. لیکن یاد رکھنا اے میرے نبی ان تمام انبیاء پر آپ شاہد ہوگے. کتنی بڑی بات ہے کہ ان تمام انبیاء پر آپ گواہ ہوگے. اور ایک جگہ پر خداوند عالم کہتا ہے کہ میری ذات کی پہچان جب گواہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے رسول خدا سے. نبیوں پر گواہ، امت پر گواہ، اللہ کی وحدانیت پر گواہ ہے. قل هو اللہ، قل یہ کل ہے. ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ. برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند سے بلند تر صلوات. ہم کہتے ہیں نا کہ لا الہ الا اللہ. امام رضا علیہ السلام کی حدیث سب نے پڑھی ہوگی، لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل امن. اور پھر آگے کہتے ہیں شرطہا و شروطہا کہ لا الہ الا اللہ ایک بہت بڑا قلعہ ہے لیکن اس کے اندر جو داخل ہوگا وہ محفوظ رہے گا، وہ محفوظ رہے گا. لا الہ الا اللہ جو بھی پڑھے گا اور جو جائے گا اس کے اندر محفوظ رہے گا. لیکن کہا شرطہا و شروطہا، سب سے پہلے کہا اس کی ایک شرط ہے اور اس ایک شرط کے بعد اس کی بہت زیادہ شرطیں ہیں. اب وہ کون سی شرط ہے جو لا الہ الا اللہ میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلی بات جب ہمیں کہنی پڑتی ہے وہ کون سی شرط ہے؟ کل. شرط ہے کل، شروط ہے محمد اور آل محمد. شرط ہاں مومنہ کہا شرط سب سے پہلی شرط جو ہم کہتے ہیں نا توحید میں داخل ہونے کی. میں نے پہلے سوچا کہ چلو نا میں کل اللہ کی تفسیر کرتی ہوں تو میں ہو سے شروع کرتی ہوں، میں اللہ سے شروع کرتی ہوں، لیکن میری مجلس تیار ہی نہیں ہو رہی تھی جب تک میں نے کل کو نہیں لیا. مجھے ایسے لگا کہ اللہ مجھے پکڑ کے کہتا ہے پہلے حق ادا کرو میرے نبی کا، بعد میں حق ادا کرو اللہ کا. کیونکہ خود جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آیت نازل ہوئی تھی نا کہ اب جاؤ اپنی رسالت کا اعلان کرو، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہاڑ پر چڑھ گئے تھے تو پہاڑ پر چڑھنے کے بعد رسول خدا نے کیا کہا تھا لوگوں سے؟ پہلا لفظ کیا تھا جب لوگوں سے کہا تھا؟ ایسے نہیں کہا تھا نا کہ میں کہتا ہوں کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، نہیں کہا تھا نا. کیا کہا تھا لوگوں سے؟ کہا تھا اے لوگو تم مجھے جانتے ہو؟ تم تو سب نے کہا ہاں. کہا اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں اس کے پیچھے کوئی دشمن حملہ کر رہا ہے تو کیا آپ میری بات مانو گے؟ تو سب نے مل کر کہا ہاں. یعنی کہ اس سے پہلے کہ اللہ اپنے حبیب سے کہے کہ اے حبیب میری توحید کو بیان کرو، میرا ذکر کرو، پروردگار عالم نے رسول خدا سے کہا اے حبیب پہلے اپنی گواہی لو، اپنی رسالت کی گواہی لو. سب نے رسول کی رسالت کی گواہی دی. اس کے بعد رسول خدا نے کہا میں کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ. سب نے پہلے رسول کی رسالت کی گواہی دی، بعد میں توحید کا ذکر آیا.
ہاں مومنات، ہمیں بھی اللہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے میرے نبی کی معرفت حاصل کرو، اس کے بعد تمہیں میری ذات کا پتہ چلے گا، ورنہ میری ذات تک پہنچنا امپوسیبل ہے. کیونکہ قرآن میں آپ نے وہ پڑھا، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کل ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے. انشاءاللہ کل میں اس ہو کو بیان کروں گی کہ ہو کیا ہے، کیوں ہم ہو کہتے ہیں. اللہ کہتا ہے کل، تم کہہ دو کہ وہ ذات اتنی عظیم ہے کہ جس کے پاس کائنات کی کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی ہے. تو ہاں مومنات، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کی زبان سے، کافروں سے کہا کہ کہو اشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے دل سے گواہی دی، انہوں نے دل سے کہا کہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کو امین مانتے ہیں. اور یہاں حدیث میں ملتا ہے، بہت زیادہ علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ نے رسول سے کہا نا کل هو اللہ احد اللہ، اگر رسول کی زبان نعوذ باللہ یہ کہہ دیتی نا کہ کہہ دو کہ اللہ دو ہے، اللہ تین ہے، اللہ کی اولاد ہے، تو یاد رکھو یہ ہمارے لیے حجت ہو جاتی اور یہی بات ہمارے لیے پرفیکٹ ہو جاتی. کیونکہ جتنے بھی رسول خدا جب درس دیتے تھے، جب پڑھتے تھے، تو لوگوں سے ایک چیز پوچھتے تھے. کیا پوچھتے تھے؟ کہتے تھے کہ آج کیا دن ہے؟ تو ہم کہیں گے نا ہاں آج تو بدھ ہے. لیکن وہ لوگ ایسے نہیں کہتے تھے، وہ ڈرتے تھے. کیوں ڈرتے تھے؟ وہ سمجھتے تھے کہ جب رسول کہے گا نا کہ آج یہ دن نہیں ہے، یہ دن ہے، تو وہ دن ہو جائے گا. اتنا وہ خوف رکھتے تھے. جب رسول خدا سوال کرتے آج کیا دن ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول کو پتا ہے، ہمیں نہیں پتا آج کیا دن ہے. کیونکہ وہ کہتے تھے اگر رسول نے اس کا دوسرا نام لے لیا تو وہ دوسرا نام ہو جائے گا. اگر نعوذ باللہ رسول خدا نے کہا نا آج قیامت کا دن ہے، تو وہ قیامت آج برپا ہو جائے گی. اس لیے وہ ڈرتے تھے اور وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا کیا مہینہ ہے. ماہ ذی الحج کا مہینہ ہم کہیں گے، ماہ محرم کا مہینہ ہے، نہیں، کہتے ہیں اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے کہ آج کیا مہینہ، ہمیں نہیں پتا. کیونکہ رسول کی زبان سے نکلی ہوئی چیز جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. ہاں مومنات، جیسے خدا کہتے ہیں کن فیکون، وہ الفاظ، وہ زبان اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دی. تھوڑے سے لفظوں میں آئیں گے کہ ہم جب کہتے ہیں نا ہم خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھتے ہیں نا، کیوں ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں ہمارا قبلہ بیت المقدس نہیں رہا؟ پہلے بیت المقدس تھا نا، کیوں چینج ہو گیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ میری تھوڑی سی عادت ہے کہ میں جو بات کرتی ہوں میں کوشش کرتی ہوں کہ قرآن سے کروں، قرآن سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں. حضرت عائشہ کی ایک بات مجھے یاد آ گئی، مجھے بہت اچھی لگی وہ بات. حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ نے رسول کو دیکھا، سیرت رسول کو دیکھا، رسول کے اٹھنے بیٹھنے چلنے کو دیکھ کر ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام ہے قرآن. یعنی پوری کی پوری سیرت نبی ہے قرآن. تو ہاں مومنات، یہاں پر ہم کیوں خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ کیوں ہم خانہ کعبہ کی طرف، کیوں ہم نے بیت المقدس کو چھوڑ دیا؟ ہمارا پہلا قبلہ جسے کہتے ہیں نا کچھ کیا کہتے ہیں لڑکے جب جوان ہوتے ہیں نا، لڑکے کہتے ہیں پہلی محبت کبھی نہیں بھول سکتے. تو پہلا قبلہ ہم نے کیسے بھلا دیا؟ کیوں پہلے قبلے کو چھوڑ دیا؟ کیونکہ قرآن میں سورہ آل عمران ہے یا سورہ بقرہ، شاید سورہ بقرہ میں خداوند عالم کہتا ہے فَإِنَّكَ لَتَرْضَىٰ، اور پھر آگے کہتا ہے خداوند عالم کہتا ہے کہ اے میرے حبیب، کیونکہ قبلتاً ترضاہا، اے میرے حبیب میں نے اس خانہ کعبہ کو اس لیے بدلا ہے. اگر آپ کو آیت کا ایڈریس چاہیے تو مجھ سے لے لیجئے گا، میں دے دوں گی. کہا قبلتاً ترضاہا، اے میرے حبیب میرے لیے وہ قبلہ مہم نہیں ہے کہ لوگ اس کی طرف رخ کر کے پڑھے. میرا قبلہ تو وہ ہے جہاں تیرا دل راضی ہے، تو راضی ہے. مجھے معلوم تھا کہ تیرا دل جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف راضی نہیں. قبلتاً ترضاہا، میرا قبلہ وہ ہے جہاں تیری رضا. ہم کہتے ہیں ہمیں مکہ جانا چاہیے، ہمیں مدینہ جانا چاہیے، اس کا نور، اس کا سب کچھ
ہوتا ہے. خداوند عالم سورہ میں قرآن میں کہتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اے میرے حبیب یہ جو مکہ ہے نا، جو ہم کہتے ہیں کہ ناسا والے اوپر گئے دیکھا پوری زمین جو تھی وہ اندھیرا تھا، صرف اور صرف یہ خانہ کعبہ کی جگہ جو تھی وہ روشن تھی. اور اس سے پہلے کہ پروردگار عالم دھواں خلق کیا تھا، اس دھوئیں پہ بھی نور چمک رہا تھا مکہ کا. اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ اللہ نے پانی بنایا، پانی کے اوپر مکہ کا نور تھا. اور ہم کہتے ہیں اس کے بعد کہ جب اللہ نے کہا کہ زمین جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ہٹ جائے اور وہ زمین جو ہے وہ پانی سے باہر نکل آئے، تو سب سے پہلے مکہ نکل گیا. اور خداوند عالم کہتا ہے یہ سب میرے لیے مہم نہیں ہے. اے میرے حبیب یہ میرے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے، میرے لیے خاص کیا ہے؟ کہا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، لیکن اس لیے نہیں کہ بہت اہم ہے، اس لیے وانت حل بہذا البلد، کیونکہ تم اس شہر میں رہتے ہو، تم اس شہر میں زندگی کرتے ہو. اے میرے حبیب میرے لیے مہم یہ ہے. قل، اے میرے حبیب لوگوں سے کہہ دو کہ تیری زبان میرے لیے میٹھی ہے، تیری زبان میرے لیے مہم. ہاں مومنات، یہاں پر خداوند عالم نے کہہ دیا قل، کہہ دو کہ تو میرے لیے مہم ہے. اور میرے حبیب کیا کہتے ہیں؟ میرے حبیب کہتے ہیں کہ حسین منی وانا من الحسین. افسوس کہ لوگوں نے رسول خدا کی زبان کو چھوڑ دیا، افسوس کہ لوگوں قرآن کے پیچھے گئے، سب چیزوں کے پیچھے گئے، لیکن نبی کو چھوڑ دیا. افسوس اس نبی کو چھوڑ دیا جس کے لیے اللہ نے کہا کہ نبی نہیں ایمان نہیں، جو نبی کو چھوڑے وہ کافر ہوتا ہے. وہ نبی کہتے ہیں حسین منی وانا من الحسین. آج 2 تاریخ ہو گئی ماہ محرم کی. ہاں مومنات، تاریخ لکھتی ہے کہ جب میرے مولا حسین کو ولید نے بلایا تھا، اس سے پہلے کہ میرے مولا کربلا میں آتے، ولید نے میرے مولا کو بلایا، میرے مولا سے بات کی. مروان نے کہا کہ اے ولید، حسین تیرے پاس آئے، آج موقع ہے، یا بیعت لو یا شہید کر ڈالو. یہاں پر جب میرے مولا حسین نے یہ لفظ سنے، تاریخ لکھتی ہے کہ جب میرے مولا ولید کے پاس آئے تو ان کے ساتھ بنی ہاشم کے کچھ جوان بھی تھے. عباس، علی اکبر، سارے جوان باہر کھڑے تھے. جیسے ہی مروان کے یہ لفظ میرے مولا نے سنے، فوراً میرے مولا نے زور سے کہا کس کو طاقت ہے کہ حسین کو بیعت پر مجبور کرے. عباس نے وہاں باہر آواز سنی، میرے مولا نے فوراً تلوار نکالی، بنی ہاشم کے سارے جوان آ گئے، میرے حسین نے واپس لوٹا دیا. الغرض جب میرے حسین ولید کے پاس جب گھر آتے ہیں نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ام کلثوم، زینب، رباب سب بے چین ہیں اور باہر پھر رہے ہیں. جیسے ہی حسین گھر میں آئے فوراً زینب نے گلے لگایا، کہا بھائی میں بہت بے چین ہو گئی تھی. اور دیکھا گیا ایک ننھی سی بچی باہر ٹہل رہی تھی، بہت پریشان تھی. حسین کی نظر پڑی زینب پر، عباس کی نظر پڑی اس ننھی بچی پر. عباس زمین پہ بیٹھ گئے اور اپنے گھٹنوں پر اس ننھی سی بچی کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد کیا کہا، اے سکینہ کیوں پریشان ہوتی ہو؟ ارے تیرے چچا عباس ابھی زندہ ہے. الغرض میں کہوں گی کہ جب کربلا میں میرے حسین آئے نا، جب حر نے رستہ روکا، یہی ننھی سکینہ نے حر کے لشکر کو دیکھا اور گھبرا گئی. پھر عباس آتے، اے سکینہ گھبراؤ نہیں، تیرے چچا بھی باقی ہے. میں کہوں گی بولا جب 10 محرم آئے گی، جب سکینہ کو تماچے لگیں گے تو سکینہ کس کو پکارے گی؟ علی لعنت اللہ علیکم الظالمین اولهم ومن آخرهم آمین یا رب العالمین فتقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ پروردگارا ہماری اس چھوٹی عبادت کو قبول فرما. یا اللہ، یا رب کبریا، یا رب العالمین،
یا رب الحسن والحسین یا رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خدایا مجھے یقین ہے، یا اللہ مجھے یقین کیا ہے، تیرے محمد نے فرمایا، تیرے محمد اور آل محمد نے فرمایا، خدایا تو نے خود فرمایا، یا اللہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا، پروردگارہ تیرے محمد صادق ہے، صدیق ہے، خدایا امین ہے، تیرے محمد کبھی جھوٹ نہیں بولتے، مجھے یقین ہے کہ یہ بات سچ ہے۔ خدایا تیرے نبی نے فرمایا کہ جہاں پر بھی اللہ کی توحید کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر خدا کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے، جہاں پر محمد اور آل محمد کا ذکر ہوتا ہے، وہاں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جہاں پر حسین کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر فاطمۃ الزہرا خود تشریف لاتی ہیں۔ اے اللہ مجھے یقین ہے کہ ہماری مجلس میں یہ ساری ہستیاں حاضر ہوں گی، اور مجھے یقین ہے کہ خدایا ہم جو دعا کریں گے تو ہماری اس دعا کو قبول ضرور فرمائے گا۔ اے پروردگارہ خدایا اس وقت میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ خدایا ہماری جتنی مشکلات ہیں ان کو حل فرما۔ پروردگارہ خدایا اگر ہمارے اندر ریاکاری ہے، خدایا خود غرضی ہے، خدایا اگر ہمارے دلوں میں کسی کے لیے بغض اور کینہ اور حسد ہے اور ہمارے اندر خلوص نہیں ہے، اے اللہ تجھے تیرے محمد کے خلوص کا واسطہ ہے، پروردگارہ تجھے قلب نبی کا واسطہ ہے، اللہ تجھے حیات نبی کا واسطہ ہے، اللہ ہمارے دلوں کو ہماری روحوں کو پاک اور پاکیزہ فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو خدایا اپنی حفظ اور امان میں قرار دے، پروردگارہ ہمارے نسلوں کے ایمان کی خدایا 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 ان کے مسلمان ہونے کی، یا اللہ ان کے دلوں کی، ان کے دماغوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ جنہوں نے یہ مجلس کروائی ہے، جنہوں نے دعوت دی ہے محمد اور آل محمد کو اپنے گھر میں آنے کی، پروردگارہ ان کے گھر کے اوپر خاص رحم نازل فرما۔ یا اللہ ہمارے امام مہدی آخر زمان کا ظفر جلد از جلد فرما۔ ہائے کربلا ہائے کربلا زہرا کا گھر ایسا لٹا